کوہ قاف مشرق وسطی اور عرب کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانوی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، اور اس علاقے کو آج تک کوئی انسانی حکومت حاصل نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی انسان اس پر قبضہ کر سکا، کیونکہ یہ پہاڑی سلسلے اسرار میں ڈھکے ہوئے تھے۔ کوہ قاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نامی ایک پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سبز زمرد پر مشتمل ہے۔ اس زمرد کی وجہ سے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا گیا ہے۔ کوہ قاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا، جہاں قدیم زمانے میں جنات نے بہت سی حکومتوں کو قائم کیا تھا۔ امام لکھتے ہیں کہ کوہ قاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمین چاندی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں، جبکہ 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ قاف چند پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، ان سب کی شاخیں زیر زمین کوہ قاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کوہ قاف زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا القصوی نے عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کاسمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ آسمان زمین پر نہ گر پڑے۔ زمین کے چاروں طرف سے پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں قاف کا پہاڑ بھی شامل ہے، جو زمین کو اپنی جگہ پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور سکندر بادشاہ ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس بات کے متعلق ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس چیز پر غور کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کیا کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تم یہ تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمت 500 سال سفر کرنے کے طویل ہے۔ اس سے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف کے آگے 17,000 مخلوقات ہیں جو عورتیں ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، اور یہ اللہ کی تسبیح سے 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام یا ابلیس کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ قاف کو دنیا کی جلد کے طور پر پیدا فرمایا۔ یہ ساری دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے کوئی انگلی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج اور چاند نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ سورج اور چاند کو بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص آج تک یہاں نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی واقعی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے جیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ قاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام قبول کرنے کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کوہ قاف دراصل اس زمین میں موجود پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کوہ قاف سے مراد مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔
طریقت میں کوہ قاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نام سورہ قاف ہے، جس کا کاف پہاڑ کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عربی داستانوں کے کوہ قاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی کوہ قاف کے پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ البروس ہے، جو کہ 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر بلند ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کوہ قاف کا سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں۔ کوہ قاف کے دامن میں واقع چچنیا کی چھوٹی سی جمہوریت، جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 10 لاکھ سے بھی کم ہے، کوہ قاف کا یہ علاقہ 16ویں صدی سے صفوی ایران، سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان کشمکش اور معرکوں کا مرکز رہا ہے۔ مگر چچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں عیسائی جارجیا نے ماسکو کے ساتھ اتحاد کر لیا اور چچنیا ایک طرف، جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ اس میں آرمینیا، آذربائیجان، تاجکستان، روس اور چچنیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ قفقاز کا پہاڑی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماورا قفقاز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ شمالی قفقاز روس کی ایک سرزمین ہے، جبکہ ماورا قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان واقع ہیں۔ اس کے پہاڑ کافی ڈھلوان ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے میں 5,000 میٹر سے زیادہ لمبے چند پہاڑ ہیں۔ سب سے اونچے اور لمبے پہاڑ البرس اور کاسپک ہیں، جن کی بلندی بالترتیب 5,642 اور 5,033 میٹر ہے۔ ان پہاڑوں میں برف سے لپٹی ہوئی سفید 2 چوٹیاں ہیں۔ دراصل یہ پہاڑ مردہ آتش فشاں ہیں۔ پہاڑوں کی مخروطی شکل ڈھلوانوں پر گرم گیسوں کا اخراج اور معدنی پانی کے سرچشمے سے آتش فشانوں کے پھٹنے سے گزرے وقت کی یاد آ جاتی ہے، جس علاقے میں معدنی پانی کے چشموں کی زیادتی ہے۔ سب سے مقبول سرچشموں کے نام نارزان، برزومی اور یاسین توکی ہیں۔ ان کے نزدیک مشہور صحت گاہیں اور تفریحی مقامات واقع ہیں، جہاں روسی لوگ سوویت کے زمانے سے آرام و تفریح کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں آبشاروں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں سے جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ قاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے۔